الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے ہم نے جوے کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت میں اس کی حرمت کا ذکر کیا اور اس کے بڑے گناہ ہونے کا ذکر کیا ہے. اور یہ اس آیت کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو ایک آیت اتاری کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں تو آپ ان کو کہیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور پھر سورہ مائدہ میں اس کی جو مطلقاً جو حرمت ہے وہ نازل ہو گئی. اس میں اللہ تعالی نے جو میسر ہے اس کو شراب کے ساتھ اور ازلام پانسے جو جس کی تشریح پچھلی دفعہ ہوئی، ازلام اور اسی طرح جو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یعنی انصاب جو بت وغیرہ ان سب کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور بعد میں اس کو پلید قرار دیا اور شیطانی عمل، شیطان کے عمل سے قرار دیا اور اس کا پھر بچنے کا حکم دیا. فاجتنبوہ یعنی تم اس سے اجتناب کرو، بچو، شاید کہ تم فلاح پاؤ. اور آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نقصانات ہیں سماجی اور دینی ان کا ذکر کیا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض آپس میں ڈالے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکے. فہل انتم منتہون، پس کیا پھر تم رکنے والے ہو. تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں اللہ کی توفیق سے پچھلی دفعہ ذکر ہوئی تھیں کہ جوئے کا معنی کیا ہے، اور اس میں ایک یعنی خلاصہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جس میں کہ غانم یا غارم یعنی جو بندہ پیسہ لگائے وہ یا تو اس سے کما لے گا یا لوز کر دے گا. جیسے اس کی لک ہوئی، جیسے چانس بنا تو وہ کما بھی سکتا ہے اور لوز بھی کر سکتا ہے. تو ہر ایسی جو صورت ہے وہ اسی کے اندر ہی آتی ہے اور اس کی کئی ایک صورتوں کا پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا. ان میں سے ایک صورت کا ایک جو چیز تھی وہ آج کل جو پروموشن مختلف چیزوں پہ لگائی جاتی ہے کہ جس نے یہاں پہ یہ چیز لی اس میں پھر ڈرا بعد میں جو ہے اس کا ڈرا میں نام آ جائے گا اور اس کے جو کوپن نمبر ہے وہ جس کے پاس ہوگا تو اس کو فلاں چیز ملے گی، کوئی مہنگی چیز. اس کا بھی ذکر کیا گیا، اس میں علماء کے اختلاف کا بھی ذکر کیا گیا. اس میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کئی ایک کبار العلماء وہ اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں سد ذریعہ کے طور پہ، جن میں شیخ ابن باز، اللجنہ الدائمہ، شیخ صالح فوزان، یعنی کئی ایک نمایاں نام اس میں موجود ہیں جو کہ اس کو ایک جوئے کی شکل قرار دیتے ہیں یا یہ کہ جوئے کی طرف لے جانے والی چیز قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے مطلقاً اس کو حرام کہتے ہیں. اور بعض دیگر علماء جس میں نے ذکر کیا تھا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ قابل ذکر ہے. انہوں نے اس میں تفصیل بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا اس چیز کو، اس کموڈٹی کو خریدنے کا مقصد وہ اس لیے نہیں خرید رہا صرف کہ اس میں قراندادی میں یعنی شامل ہونا ہے، بلکہ اس نے ویسے ہی اپنی ضرورت کے لیے خریدنی ہی ہے چیز، اس لیے وہ خرید رہا ہے اور پھر اس کا نام اس میں نکل آتا ہے تو اس کے لیے وہ جو انعام لینا ہے وہ ناجائز نہیں ہے. تو ایک ایسی باریک لائن اس میں ہے کہ
اس میں بہت آدمی کی نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ نہیں ہے اس کی پاسداری کرنا. بہرحال اگر یعنی ہم گئے ہیں فلاں چیز خریدنے جو کہ ہم نے خریدنی ویسے ہی خریدنی تھی، ہم نے خرید لی ہے، اس ڈرا میں شامل ہونے کے لیے نہیں خرید رہے، اور نہ ہی اس چیز کی جو قیمت ہے وہ عام قیمت سے اوپر ہے. نارملی 10 ریال کی ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ ابھی ڈرا ہے تو اس کو 12 ریال میں 11 ریال میں، چاہے ایک حلالہ اوپر کیوں نہیں، ایک پیسہ ہی اوپر کیوں نہ ہو، صرف اس ڈرا میں شامل ہونے کے لیے، پھر تو مطلقاً حرام ہے. کیونکہ وہ جو اضافی قیمت ہے وہ اس ڈرا میں قرآن اندازی میں شامل ہونے کے لیے، اس کے تو میسر یعنی جوا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. تو بات پھر تب ہو رہی ہے کہ اگر اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھائی نہ جائے، بالکل اتنی ہے جتنی کہ عام حالات میں ہوتی ہے، پھر کیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے یہ علماء کے جو فتاوی ہیں وہ ہمیں یعنی دونوں طرف نظر آتے ہیں. یعنی مطلقاً جائز یہ کسی نے نہیں کہا. ایک رائے جو کہ ایک مضبوط رائے وہ اس کے مطلقاً حرمت کے قائل ہے، لیکن دوسری طرف جیسے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا، وہ اس میں تفصیل کے قائل ہے کہ کس حالت میں جائز ہے، کس حالت میں ناجائز ہے. تو یہ بسا اوقات آدمی کہتا ہے اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، چاہے ایک چیز معمولی سی ہے، مثلا چند ریال کی ہے، چند روپوں کی ہے، کبھی ضرورت تو نہیں ہے لیکن معمولی سی قیمت پر خرید لیتے ہیں، نہ ہوئی تو پھینک دیں گے، پھینک بھی دیں یا ادھر بھی رکھ دی. یعنی یہاں پر اس کو خود اپنے اندر پتہ ہے کہ اس نے چیز اصل میں نہیں خریدنی تھی، اس نے یہ جو پیسے خرچے ہیں یہ صرف ڈرا میں شامل ہونے کے لیے ہی خرچے ہیں. اس وقت اس نے چیز خریدی ہے، اب یہ کس کو پتا ہے؟ اس کو، اس کے اللہ کو بھی، اللہ جانتا ہے اس نے یہ چیز کیوں خریدی، تاکہ اس نے اس میں قرآن اندازی میں شامل ہونا. تو دوسرے الفاظ میں یہاں چیز مقصود نہیں ہے، یہاں وہ پیسے لگا رہے ہیں، چیز آئے نہ آئے اس کو ضرورت ہے ہی نہیں، پیسے لگا رہا ہے تاکہ وہ بعد میں قرآن اندازی میں شامل ہو، اور اس طرح سے جوا جو ہے وہ یعنی یہاں تو واضح ہے. ایک اور اس سے ہم نے جو بات ختم کی تھی وہ الادب المفرد میں جو باب النرد ہے اس کے مطالعے میں بات ختم ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان حدیث پہ جاؤں، بعض جو مروجہ صورتیں اس کے علاوہ ہمیں نظر آتی ہیں قمار کی، میسر، جوئے کی اس دور میں، ان میں سے مثلا ایک یہ کہ یہ جو کچھ نمبر دیے جاتے ہیں کہ اس میں جیسے یہاں پہ کوئی 700 کے نمبر ہیں، یا مختلف ملکوں میں جہاں یعنی ہوتے ہیں کہ یہ اس نمبر پہ آپ ڈائل کریں، آپ نے اس سوال کا مثلا جواب دینا ہے، یا آپ نے کئی مختلف طریقے سے ہوتا ہے کئی جگہ کے جی آپ نے ڈائل کریں اور آپ کچھ بھی، کوئی ترانہ ہے، کوئی شعر ہے، کوئی اور بات ہے، آپ نے کہ دوسروں کے لوگوں کے یعنی ہدیہ کرنی ہے، ان کے سامنے پیش کرنا ہے. جب آپ ڈائل کریں گے تو آپ کا جو نمبر ہے، آپ کا جو نام ہے وہ پھر قرآن اندازی میں چلا جائے گا، اور اس ڈائل کرنے کی جو قیمت ہے، اس کال کرنے کی، وہ جو نارمل قیمت ہے اس سے اوپر ہوتی ہے. اب ایسے جو اسٹیٹسٹکس سامنے آتی ہیں کہ اس طرح کے جہاں پہ زیادہ رواج یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو مشہور بڑے لیول پہ کی جاتی ہیں، تو ملینز بلا مبالغہ جو لوگ ہیں وہ کانٹیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک بندے سے وہ ایک دو ریال بھی مثلا اگر کما رہے ہیں، تو انہوں نے جو کئی دفعہ اس کے لیے اشتہار لگایا تھا کہ کون ملین کمائے گا، کون کس کے حصے جو ہیں وہ 1 ملین آ جائیں گے، ریال یا روپے جو کچھ بھی ہے، ملین یا ہزار جو کچھ بھی. اب جتنا وہ کمپنی جو ہے وہ دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اصل میں کما رہی ہوتی ہے. یہ ساری کاروائی وہ خسارے کے لیے تو نہیں کر رہی، اس کو پتہ ہے کتنے کے لوگ جو آئیں گے، اور اس میں سے اگر وہ کہنے کو 1 ملین دے رہے ہیں یا کوئی اور اتنی بڑی رقم وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں، تو اس سے جو کانٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، ایک بندے کے لیے بے شک وہ معمولی سی رقم ہے، لیکن کل ملائیں تو اس سے کہیں زیادہ رقم بننی ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کر کے باقاعدہ یعنی یہ نشر کیے کہ جو مختلف لوگ کانٹیکٹ کرنے والے ہیں، کتنی قیمت وصول کی جاتی ہے اور کتنے کا انعام دیا جاتا ہے، تو آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ٹھیک ٹھاک منافع بخش ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ سیدھا یہ یعنی جوا کی ایک صورت ہے. اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں گاڑی ہے، فلاں چیز ہے، اچھا آپ
آپ نے ڈرا لینا ہے، بس آپ یہ کوپن لے لیں، کوپن کی معمولی سی رقم چند ریال کے کوپن ہے، اس کو لے کے اپنا نام نمبر ڈال دیں اور باکس میں ڈال دیں، آپ کا نام ہو سکتا ہے کہ نکل آئے، بعد میں لکی ڈرا میں نکل آئے۔ اب چاہے معمولی قیمت ہے، چاہے وہ 1 ریال ہے، 10 ریال ہے یا 100 ہے، کچھ بھی ہے، وہ تو سیدھا سیدھا جوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیسے انجانے میں، اور انجانے میں بھی بہت کئی لوگ تو شاید جانتے نہ ہوں کہ یہ بھی جوا ہے، اور دوسرے وہ بھی لوگ ہیں جن جانتے بھی ہوں گے، لیکن جو خواہش پرستی اور مال کی محبت، وہ جاننے کے باوجود کہ حرام طریقہ پھر بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ جو اگر آدمی ایک جانتا ہے کہ یہ جوا ہے، یعنی جو وہاں اس میں ڈرا میں آ رہا ہے پیسے خرچ کر کے، پھر اس کی وجہ سے اس کو ایک خاصی رقم ہاتھ آ جاتی ہے، کسی نہ کسی کے تو ہاتھ وہ آنی ہے۔ اب بعد میں اگر اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو خیال آتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اس نے مال کمایا یہ سارا حرام کا ہے، اس کے لیے لازم ہے اس سے خلاصی حاصل کریں۔ اس کو جو بھی کسی فقراء مساکین یا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وہ دے دے، اس نے جو سارا کہ میں اتنا ایک دم مالدار ہو گیا، جوا کا پیسہ اس نے کمایا، بشرطے کہ اس کو پتہ ہو، نہیں کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس کو کہ ممکن ہے کئی لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ایک بندہ اس میں ملوث ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جوا ہے، اپنے حساب سے وہ حلال کما رہے ہیں، تو ایسے میں حکم اور ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہیں اس کی حرمت پتہ لگنے سے پہلے جتنے تم نے کمائے ہیں وہ بھی سارا کا سارا تم یعنی نکالو، لیکن اگر اس کو پتہ ہے پھر وہ اس میں بضد ہے اور ایک حرام کھانے پر اصرار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں اگر وہ باقی حقیقی توبہ چاہتا ہے تو جو اس نے کمایا ہے حرام، اس سے خلاصی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی علماء نے اس میں فتویٰ دیے ہیں۔ تو یہ میسر، اس کی بعض علماء نے یعنی جو تعریف کیسے کی ہے، ہوا غرم محقق و غنم محتمل، کہ اس میں پیسہ آپ کا جانا یہ محقق، یعنی یہ تو پکی بات ہے، لیکن ملنا، اس سے پروفٹ ملنا یا جو بھی کمائی، یہ ایک امکانی چیز ہے۔ امکانی کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ ایک صرف قسمت پہ لک پہ، یا آپ کا نام نکلا ہے تو آپ ہو سکتا ہے ملینئر بن جائے، نہ نکلا تو آپ نے جو دیا وہ بھی آپ لوز کر دیں گے۔ ایک سوال جو علماء سے پوچھا گیا، اس سے کچھ متعلقہ سوالات فتاویٰ وہ اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے مفید ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ہم اکٹھے مل کے تو ایک دوسرے یعنی اپنے آپ کو جو شرعی اذکار ہیں یا اسی طرح سپورٹس کرنی ہے یا واک کرنی چاہیے، جو ہمیں اچھی ایک عادتیں ہیں، ان پہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے ہمیں آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر کوئی 1 مہینے تک مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مثلا واک کی اور ساتھ ساتھ یہ ایک اذکار صبح کے پڑھے تو جو میرا دوست ہے وہ مجھے 2000 دے گا۔ اگر میں اس میں فیل ہو گیا، نہ پوری پابندی کی، تو میں اس کو 2000 دوں گا، تاکہ مجھے پتا ہے کہ کیوں دوں گا، وہ کہتا ہے وجہ کیا ہے، تاکہ جب مجھے پتا ہے کہ 2000 میرے جا رہے ہیں تو پھر میں اس جانے کے خوف کی وجہ سے بھی، پیسے جانے کے خطرے کی وجہ سے بھی اس پہ پابندی کروں گا۔ اس طرح سے میری آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ اب دیکھیں ایک مقصد اچھا ہے اس کا، کچھ لڑکوں نے مل کے یہ واقعی کیا اور اس سے یعنی کام شروع کیا۔ مقصد کیا ہے جی؟ اچھی عادتیں، اچھے اخلاق یا اذکار وغیرہ مثلا جو بھی یا نوافل ہیں تو اس کی ہم پابندی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن اس پہ علماء کا جواب واضح تھا کہ یہ جوا ہے، آپ کا مقصد جو بھی ہے اصل میں صورت کیا ہے، یا آپ نے دینے یا اس نے دینے، تو یہ یعنی جوا ہی کی قسم ہے، چاہے اس کے پیچھے مقصد آپ کا یہ کہ اذکار کی حفاظت ہے، اس کے لیے آپ جو ایک کوئی شرعی راستہ ہے اس کو اختیار کریں، اس طریقے سے نہیں۔ اسی طرح ایک اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال، ایک بندے نے یہ اسلام سوال و جواب شیخ محمد صالح مسجد حفظہ اللہ ان کی ویب سائٹ پہ کسی نے پوچھا ہوا کہ کسی کمپنی میں اس کو امپلائمنٹ آفر ہوئی کہ بھی یہاں پہ آپ کام کریں گے تو پہلے 3 مہینے ہیں، یہ ایک پروبیشن پیریڈ ہے، جو کہ ایک نارمل چیز ہے، پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد نکال دیں، نہیں تو کنٹینیو کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پروبیشن پیریڈ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گارنٹی جمع کرائیں گے،
اتنے ہزار جو ہے جمع کرائیں گے. جب پروبیشن پیریڈ ختم ہو جائے گا، اگر آپ پاس ہو گئے اور آپ کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں، تو پھر تو وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. اگر آپ پاس نہ ہوئے تو وہ پیسے پھر ہمارے ہیں. تو کیا وہ اس نے پوچھا ہوا کیا میں یہاں پہ کام کر سکتا ہوں یا جو ان کے ساتھ یہ کانٹیکٹ کروں کہ نہ کروں. تو علماء کا یہی جواب تھا کہ یہ بھی جوا ہے. وہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ آپ ان کا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پروبیشن پیریڈ تو نارمل چیز ہے، لیکن اس میں کمپنی پیسے دیتی ہے نا، یہ کہ اس کا پیسہ لے کے تو رکھ لے کہ اگر اس نے یعنی کنٹینیو کیا تو پیسہ جو ہے وہ پھر اس کو واپس لوٹائے جائیں گے. اب ایسی صورت میں اس طرح کی ہیلا سازی بھی سامنے آتی ہے کہ اگر ایسی کمپنی اس کو پتہ ہے ہر بندہ جو بھی آ رہا ہے پروبیشن پیریڈ میں اس میں پیسے دینے ہیں، اب اس کو فیل کرنے کے بہانے ڈھونڈیں گے وہ کہ بھی 100 بندے آئے جتنے بھی آئے اس میں تمہارا اس وجہ سے فیل ہو گیا، تمہارا اس وجہ سے فیل ہو گیا. لیکن جو کچھ بندے پاس بھی ہوں گے اس کی توقع میں، اس کی امید پہ اور لوگ جو ہیں وہ بھی آئیں گے کہ ہاں یہاں پہ نوکری اچھی ہے، لیکن بس پکی کرنے کے لیے ایک رسک لینا ضروری ہے کہ ہاں کچھ پیسے آپ جمع کریں. تو یہ بھی جوا کی ایک قسم ہے. تو اس طرح کے وہاں اسی کمپنی کا کانٹیکٹ کرنا اس طرح تو یعنی کہ جائز نہیں. یہ بعض چیزیں ہیں اور یہ کچھ تو بڑی معروف صورتیں ہیں جیسے کازینو اور اس طرح یعنی سیدھا سیدھا قمار بازی، اس کی تو حرمت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جوا جو ہے بالکل صریح ہو جوا ہوتا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں ہم آتے ہیں بعض جو کھیلوں کی طرف، جہاں پچھلی دفعہ بات ایک روکی تھی نرد جس کی حرمت احادیث میں بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم احادیث دیکھیں گے، صحابہ کرام کے آثار دیکھیں گے، اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے. تعریف یعنی اس کی ڈیفینیشن نرد کی کیا ہے، کون سی گیمز ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں، اور صحابہ کرام نے اس کو نرد کو میسر جو کہ ہمارا بنیادی عنوان ہے اس کے ساتھ کیسے جوڑا ہے، میسر جوا کے ساتھ اس کو کیسے شامل کیا. پہلی بات یہ کہ نرد عربی کی ایک مشہور ڈکشنری ہے المعجم الوسیط، یعنی اوتھینٹک ایک ڈکشنری معروف ہے. اس میں جو اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں کہ لعبہ ذات صندوق و حجارہ و فصین تعتمد علی الحظ، کہ ایک گیم ہے جو کہ ایک بورڈ یا باکس ہوتا ہے اور ساتھ کوئی گیٹی یا سٹون ہوتا ہے اور ایک اس میں ڈائس ہوتا ہے. فص ڈائس ایک ہوتا ہے یا 2 ڈائس ہوتے ہیں، مختلف طرح کی جو گیمز ہیں یعنی 2 ڈائس ہوتے ہیں. تعتمد علی الحظ یہ صرف لک پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور اس میں جو گیٹی ہے یہ معجم الوسیط میں اسی طرح ہی اس کی تعریف لکھی ہے. تو اس میں جو گیٹی ہے یا جو سٹون ہے اس کی جو حرکت ہے وہ اس حساب سے ہوتی ہے جیسا کہ اس کا نمبر اس ڈائس پہ نکلے گا. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ عام لوگ اس کو الطاولہ کے نام سے، طاولہ یہ بڑا مشہور ہے نام جو ہے، طاولہ کھیل ہے، طاولہ کے نام سے بھی اس کو توئی الف باء لام ہے اس کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ معجم الوسیط میں. اور القاموس المحیط عربی کی مستند ترین جو ڈکشنری جو اس میں یہ اس کے تعلق سے آگے یہ بھی آتا ہے کہ نرد جو ہے وہی نردشیر بھی وہی چیز ہے. نرد کو نردشیر بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نردشیر بھی وہی چیز ہے. یہ ایک اعجمی یعنی غیر عربی لفظ ہے جس کو کہ عربی زبان میں لایا گیا، معرب کر لیا گیا، یعنی اس کو عربی قالب میں ڈھال لیا گیا. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ شیر کا معنی ہوتا ہے مٹھاس، اور یہ تو ہم جانتے ہیں فارسی زبان میں اردو میں مستعمل ہے. تو شیر کا معنی مٹھاس ہے، اسی سے اس کو جیسا کہ یعنی کہ یہ النہایہ جو اس میں کتاب اس میں لکھا ہوا اس کے القاموس المحیط میں یعنی نردشیر کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اس گیم کو اردشیر ابن بابک جو بادشاہ تھا کوئی، یہ بادشاہ بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ 330 صدی عیسوی میں، یعنی بہت پہلے جو صدیوں اس وقت کے بادشاہ تھا ملک فارس کا. تو اس نے اس گیم کو ایجاد کیا یا اس کو شروع کیا، اردشیر اس کا نام تھا. تو اس کی نسبت سے اس کو نردشیر کہہ دیا. اس کا نام تھا اردشیر تو نردشیر اس کی نسبت سے کہا گیا.
اللہ عالم یہ اس کی. لیکن حدیث میں کیونکہ نردشیر کا لفظ ہے اس لیے جاننا ضروری ہے کہ چیزیں ایک ہی ہیں. نردشیر وہ یا تو اس کی نسبت سے جس نے اس کو یعنی ایجاد کیا اس کی نسبت سے اس کو نرد بھی کہتے ہیں نردشیر بھی کہا جاتا ہے. آئیے 2 حدیثیں دیکھتے ہیں نرد کی حرمت کے حوالے سے. اور یہ کتاب جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں میں صرف انہی احادیث اور آثار پہ اکتفا کروں گا جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس پوری کتاب کی جو تحقیق کی ہے اس میں احادیث کا درجہ بیان کیا, صحیح ضعیف بیان کیا. تو اس میں جو صحیح حدیث ہیں جو انہوں نے صحیح جن کا ہونے کا جن حدیثوں پہ حکم لگایا صرف انہی پر ہی ہم اتفاق کریں گے. تو پہلی جو حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری, یہ باب ہے باب اسم من لعب بالنرد. باب اس جو شخص نرد کے ساتھ نرد کھیلے اس کے گناہ کے بیان میں باب. تو حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. جس نے نرد کے ساتھ کھیلا اس نے اللہ اور رسول اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی, نافرمانی کی. یہ پہلی حدیث. اور اسی کی ایک اور آگے انہوں نے سند بھی آگے لکھی. دوسری حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا من لعب بالنردشیر فكأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه. جس نے نردشیر کے ساتھ کھیلا تو جیسا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے فی لحم خنزیر سور کے گوشت اور اس کے خون میں اپنا ہاتھ اندر اس کے دے دیا. اپنے ہاتھ پہ اس نے سور کا گوشت اور یعنی اپنا ہاتھ سور کے گوشت اس کے خون میں دے دیا. اور آپ جانتے ہیں سور صرف کھانا حرام نہیں ہے. سور کا چاہے چربی ہو, گوشت ہو, خون ہو, ہر چیز اس کی پلیدی ہے, نجس ہے. اس حدیث میں اس چیز کی حرمت کیسے بیان کی گئی. جیسے نردشیر کھیل کھیلا تو اس نے اپنا ہاتھ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سور کا گوشت اور اس کا خون اس نے اپنے ہاتھ جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے صبغ کہتے ہیں ہاتھ پہ مل لینے کو. تو اپنے ہاتھ پہ اس نے سور کا گوشت اور خون جو ہے مل لیا. یہ 2 مرفوع حدیثیں اس میں صرف یہی 2 یہاں پر بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد اس میں جو دوسری حدیث ہے نردشیر والی امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا, صحیح مسلم میں موجود ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کے 5 آثار بھی انہوں نے ذکر کیے. امام بخاری نے یہاں پر 5 مختصر صحابہ کے آثار ذکر کیے. پہلا جو اثر ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ایاکم وہاتین الکعبتین الموسومتین اللتین تزجران زجرا فانہما من المیسر. کہ تم ان دو پتھروں سے یا ان 2 ڈائسز سے کعبہ جو لفظ استعمال کیا کعبہ یعنی مکعب شکل, جو جیسے آپ جانتے ہیں ڈائس ہوتا ہے مکعب شکل کا ہوتا ہے. تو جس کے کہ یعنی 6 اطراف ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 مکعب ہیں کعبہ کی شکل ہے, یہ 2 ڈائس ہیں, ان سے بہت بچ کے رہو. الموسومتین جس پہ کہ نشان لگائے گئے ہیں. تو یہ لگتا ہے ایسے کہ یہ گیم شاید مختلف ناموں سے, لیکن یہ جو ڈائس سے کھیلنے والی گیمز ہیں یہ اس وقت صحابہ کرام کے دور میں معروف تھی. اتنی انہوں نے اس کی ایگزیکٹ جو تصویر یعنی کھینچی ہوئی. کہتے ہیں کہ ایاکم وہاتین الکعبتین الموسومتین, یہ جس پہ کہ نشان لگائے گئے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں اس پہ 1 سے 6 تک نشان لگائے جاتے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں جن کو کہ بہت ڈانٹا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے یہ کہا کہ جب آدمی ہار جاتا ہے یا اس کا کم نمبر آتے ہیں, اب اس نے وہ ڈائی سے لا کے پھینکا, 1 آ گیا ہے 2 آ, تو وہ اس کو ڈانٹتا ہے. کیا ہے اس کو, اس نے اور تو کچھ کرنا نہیں, اس کو کوئی اس میں مہارت تو ہے نہیں, یعنی 6 آتا ہے کہ 1 آتا ہے, تو صرف لک ہے.
تو جب کم نمبر آتا ہے تو وہ اور کس کو ڈانٹے گا، اس نے اسی کو ڈانٹنا ہے، تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ڈانٹنے کے بعد اس کو ڈانٹنا، برا بھلا اس کو کہا جاتا ہے اس ڈائس کو. تو یہ یہاں پر مراد ہے کہ جن کو کہ بہت ڈانٹا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ دونوں سے مراد دونوں ڈائس، وہ کسی ایسی گیم کے بارے میں بات کریں دو ڈائس سے کھیلی جاتی ہیں، اور آج کل بھی ایسی کئی گیمز ہیں. فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ، یہ جوا سے ہیں. حضرت ابن مسعود نے نرد کو جوا کے ساتھ جوڑا ہے براہ راست کہ یہ جوا سے ہیں. اس میں ایک بندہ چاہے پیسے نہ مل گئے، ایک بندہ کیوں کس طرح سے اس میں جیت رہا ہے، بس حظ اس کی قسمت ہے، جو اس کا نکلا ہے نمبر اس کے حساب سے اس نے جیتنا ہے ہارنے. دوسری حدیث، یہ پہلے صحابی کا اثر تھا. دوسرا جو اثر ہے، اثر سے مراد یہ حدیث موقوف، ان جو صحابہ کرام کے اقوال یا افعال ہیں. دوسرا ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کے آزاد کردہ غلام نافع وہ کہتے ہیں کان اذا وجد احد من اہلہ یلعب بالنرد ضربہ وکسرہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتے کہ وہ نرد کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ اس کو مارتے، پٹائی کرتے کھیلنے والے کی، اور اس کھیل کو توڑ دیتے تھے اس کو. تو ہاتھ سے روکنا ہے غلط گیم، اگر حرام گیم کسی کو کھیلتا دیکھیں، ظاہر ہے یہ اپنے گھر کی بات وہ کر رہے ہیں، کسی اور کو باہر منع کریں تو صرف زبان سے بھی مشروع ہوگا، لیکن جہاں پہ آدمی خود سلطان ہے، جہاں پہ اس کی اپنی یعنی اپنا گھر ہے، اس کا کنٹرول ہے، تو وہاں پہ اگر ایسی چیز دیکھ رہا ہے تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، اس کو توڑ ڈالتے تھے. تیسرا اثر اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہاں پر یعنی ایک خاتون وہ فرماتی ہیں انہ بلغها ان اہل بیت فی دارها كانوا سکانا فیها عندهم نرد، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ان کے گھر والوں میں سے کہ کچھ لوگ ان کے گھر میں کچھ لوگ جو کہ اس میں رہائش پذیر تھے ان کے پاس نرد ہے. فارسلت الیہم، حضرت عائشہ نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا لئن لم تخرجوها لاخرجنکم من داری، کہ اگر تم اس کو نہیں نکالو گے تو میں یقیناً تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی. اور آگے وانکرت ذلک علیہم، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان پر شدید انکار کیا. تو نرد کھیلنے والے تھے، جب ان کو پتا چلا فلاں آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں نرد کھیل رہے ہیں، تو ان کو پیغام دیا یا تم اس کو نکالو یا میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی. تو صحابہ کرام کی میں سختی ہے، یہاں سے بڑی واضح سامنے آ رہی ہے. چوتھا جو اثر ہے اس بارے میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے. یہ کلثوم ابن جبر تابعی رحمہ اللہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں. خطبنا ابن زبیر فقال، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں کہا یا اہل مکہ بلغنی عن رجال من قریش یلعبون بلعبة یقال لها النردشیر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے قریش کے کچھ لوگوں سے متعلق کہ وہ ایک گیم کھیلتے ہیں جس کو نردشیر کہا جاتا ہے. وکان اعصر، آگے راوی کہتے ہیں کہ اور وہ لیفٹ ہینڈر تھے، بائیں ہاتھ سے کا استعمال کیا کرتے تھے حضرت ابن زبیر. آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضرت ابن زبیر نے کہا قال اللہ عز وجل انما الخمر والمیسر. آگے انہوں نے کہا انما الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ کے فرمان، آگے وہ اس آیت کا حوالہ دیا. کیا پتہ چلا حضرت عبداللہ بن زبیر کے فہم میں بھی یہ جو نرد کی گیم تھی، انہوں نے ساتھ یہ نہیں ان سے پوچھا اچھا وہ کیسے کھیلتے ہیں، کیا شرط آپس میں لگا رہے ہیں، کن کنڈیشن پہ نرد ہے. تو آگے انہوں نے کہا کچھ لوگوں سے متعلق یہ پتہ چلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے انما الخمر والمیسر، میسر کو حرام کہا ہے. وانی احلف باللہ، اور میں یقینا اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں، لا اوتی برجل لعب بها، کہ میرے پاس نہیں لایا جائے گا کوئی ایسا بندہ جس نے کہ یہ نرد کھیلی ہو،
الا عاقبته فی شعرہ وبشرہ، سوائے کہ میں اس کو سزا دوں گا اس کے بالوں میں اور اس کی جلد میں، اس کی پٹائی کروں گا بالوں میں بھی اور اس کی جلد میں بھی. واعطیت سلبہ لمن اتانی بہ، اور اس کا جو مال ہے وہ اس کو دے دوں گا جو کہ اس کو میرے پاس لے کر آئے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ واقف ہوں گے کہ وہ ایک حاکم کی حیثیت ہے، یعنی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ وہ مکہ میں ایک دور گزرا جس میں کہ وہ حاکم تھے، تو ایک حاکم کی حیثیت سے اپنی رعایا کو وہ یہ خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کچھ لوگ نرد کھیلتے ہیں، تو اللہ کی قسم جس کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس کو میں سزا دوں گا اور اس کا مال جو ہے وہ جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کو دے دوں گا. اس بارے میں پانچواں اور آخری جو اثر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما ان تھے. وہ کہتے ہیں، اور یہ اثر بہت ہی اہم ہے، اس میں ایک بڑے یعنی اہم اشکال کی وضاحت ہوتی ہے، پڑھ کے آپ پھر ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللاعب بالفصین قمارا کآکل لحم الخنزیر، کہ دو ڈائس فصین، فص کی جمع، فص کیا تثنیہ، یعنی دو ڈائس سے کھیلنے والا قمار جوئے کی طرح، جوئے کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سور کے گوشت کھانے کی مانند ہے. واللاعب بہما غیر قمار کالغامس یدہ فی دم خنزیر، اور ان دونوں سے کھیلنے والا بغیر قمار کے یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سور کے گوشت میں دے دیا ہے، سور کے گوشت کے اندر اس نے اپنا ہاتھ، سور کے خون کے اندر اپنا ہاتھ دے دیا. تو حضرت ابن عمر بن عاص سے کیا فرمایا، ان کے کہنے کا معنی کیا ہے، انہوں نے الگ الگ ذکر کیا حکم کہ اگر ایک بندہ نرد کھیل رہا ہے، فصین ڈائس سے کھیل رہا ہے بغیر قمار کے، قمار یعنی جوا، اس میں جوا اس نے نہیں شرط نہیں لگائی، جوا نہیں کھیل رہے، تو پھر وہ اگر تو جوئے کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پھر وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ سور کا گوشت کھا رہا ہے. اور اگر وہ جوئے کے بغیر کھیل رہا ہے تو پھر کیا جائز ہے؟ پھر وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنا ہاتھ سور کے خون میں اندر ڈال رہا ہے، ڈبو رہا ہے. اس اثر سے ایک اور بات بھی واضح ہے کہ جو پہلی حدیث ہم نے مرفوع حدیث پڑھی تھی جس میں کہ تھا کہ جو نرد کھیلنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے خون اور گوشت میں ڈال دیا. صحابہ کرام کے فہم میں کیا یہ جو حدیث ہے یہ جوئے کے ساتھ کھیلنے والے کے لیے یا اس کے بغیر؟ اس اثر سے کیا پتہ چلا؟ اوقات میں کیا اس کے بغیر، یعنی ہم اس حدیث کو پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو تب اس وقت کی حدیث ہے نا کہ اگر اس میں ساتھ جوا ہم تو بغیر مال کے کھیل رہے ہیں. تو یہ حضرت ابن عمر بن عاص وضاحت کر رہے ہیں کہ جس بندے نے اس کے بغیر کھیلا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اس نے ہاتھ جو ہے وہ سور کے خون میں ڈال دیا. جس نے اس کے ساتھ کھیلا جوئے کے ساتھ تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کے وہ ایسے جیسا کہ اس نے سور کا گوشت کھا لیا. تو ہم نے خلاصہ یہ ہے، دو ہم نے مرفوع حدیثیں دیکھی الادب المفرد میں، جس نے نرد کھیلا اس نے اللہ رسول کی معصیت کی، اور دوسری حدیث یہ کہ اس نے ایسا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے خون اور گوشت میں ڈال لی. دو مرفوع حدیثیں دیکھی اور 5 صحابہ کے آثار دیکھے، اور اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے 4 صحابہ ان کا نام عبداللہ ہے. آج جن کے 5 صحابہ کے آثار پڑھیں، ایک ان میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اس کے علاوہ 4 صحابہ جن کا نام عبداللہ بن مسعود کا پہلے دیکھا، پھر عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اجمعین. ان سب کا جو آثار ہیں جو کہ صحیح یا حسن سند کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے اس کا انکار کرتے تھے، اور کیسے جو کھیلنے والا ہے اگر کھیل یا ان کے گھر میں کھیلی جائے تو اس کو اپنے گھر سے یعنی اس کھیل کو توڑ ڈالتے تھے. کوئی اور لوگ آ کے کھیل رہے ہیں تو ان کو کہ عائشہ فرماتی نہیں یا تم اس کھیل کو نکالو گی یا تمہیں بھی میں نکال دوں گی. سب صحابہ کا موقف اس بارے میں ایک سخت موقف تھا. جی اسی پہ میں آخر میں اسی پہ ہی بات کرنا ہوں کہ آج کل یہی جو نرد ہے جو کہ ڈائس سے کھیلی جاتی ہے اس کی
بہت سی صورتیں ہیں جس میں کہ جیسے ابو جی نے کہا کہ لوڈو، اب کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اکٹھے آپس میں یعنی تفریح طبع کے لیے گیم کھیلی جا رہی ہیں، لیکن یہی گیمز تھیں جو کہ اس وقت بھی اسی کے مشابہ گیمز یعنی جو کہ معروف تھیں. اب چاہے وہ لوڈو ہے یا یہ جس کو سانپ سیڑھی کہا جاتا ہے گیم، اور اس طرح کی بہت سی ایسی گیمز ہیں جو کہ یعنی ڈائس سے کچھ بھی کھیلا جائے. اور ایک گیم یہاں پر مثلا کچھ لوگوں نے بنائی کہ جی اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کے لیے، وہ سکھانے کے لیے. اب اس میں جو اگلی خالی جگہ ہوتی تھی وہ اس میں جانے کے لیے اس کو یعنی ڈائس سے کر کے تو پھر اس کا جو بھی گیٹی ہو اگلی جگہ پہ جانی. ویسے کہنے کو وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ جس نے بنائی ہو اس کی واقعی اچھی نیت ہو، اس پہ بات کرنا اس میں مقصد نہیں ہے. لیکن جو چیز جو بھی ہو، وہ چاہے اس پہ کوئی کلمہ یعنی اسلامی تعلیمات ہے یا صرف وہ گیٹیاں چل رہی ہیں یا کھانے بنے ہوئے ہیں، بہرحال ڈائس سے آگے آگے گیم چل رہی ہے، وہ ہر صورت میں حرام ہے. جو اس کے بغیر ہوگی کوئی ایسے یعنی ہے بورڈ گیم بھی لیکن وہ اسٹریٹجی میں آتی ہے، جیسے چیس ہے، چیس میں ڈائس نہیں ہوتا، یا اسی طرح ایک اور گیم ہے اس میں 12 گیٹیاں ادھر ہے 12 ادھر ہے، اس کی 2-3 شکلیں ہیں، وہ اس میں ڈائس نہیں ہوتا. وہ اسٹریٹجی اس کو یعنی عام طور پہ یہاں جو اس کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی گیم، وہ بورڈ گیم ہی ہے، بورڈ پہ ہی کھیلی جاتی ہے لیکن چیس کے بغیر ہے. اصل میں یعنی اس کی معنیت کے مقصد یہ تو نہیں کہ جو بھی بورڈ پہ گیم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مقصد یہ ہے یعنی ہر وہ گیم جو بورڈ پہ وہ غلط ہو گیا. جو معنیت کی وجہ بات یہ ہے کہ جو چیز اس طرح سے لک پہ ہوگی. لیکن آج کل اگر ڈائس کو آپ ریپلیس کر دیں کسی اور چیز سے کہ جی الیکٹرانک ہے، یہاں بٹن دبائیں گے جتنے نمبر نکلیں گے، وہی بات وہ تو وہی ہوگی نا کہ ڈائس کی کوئی اور ماڈرن شیپ آ جائے گی تب اس کا حکم اس سے تبدیل نہیں ہونا. لیکن اگر وہ گیم بالکل مختلف ہو گئی ہے، اس میں یہ جو قسمت آزمائی ہے، لک کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی اپنی ایک صلاحیت آزمانی ہے اس نے دوسرے پلیئر کے ساتھ، تو یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ساری گیمز ظاہر ہے اسلام ایک فطرت کا دین ہے، یہ ہر گیم کو حرام تو نہیں اسلام نے کر دیا. اور صحابہ کرام کے بچے بھی کھیلتے تھے، آج کل بھی جو دیندار لوگ حلال کی پابندی کرنے والے وہ بھی ظاہر بچوں کی تو ایک لائن طبیعت بنائی ہے، گیمز کھیلتے ہیں تو وہ تو ایک ان کی ضرورت بھی ہے. تو ہر گیم یہاں مقصد نہیں، لیکن جو نرد کے زمرے میں آتی ہیں یعنی جو ڈائس یا اس کے جو مشابہ جو بھی چیزیں اس سے کھیلی جاتی وہ حرام ہے. ایک اس کی یعنی اسی کے ضمن میں جو علماء نے ذکر کیا گیمز میں یہ جو کارڈز کھیلے جاتے ہیں اس میں بھی جو یعنی اس کی مشابہت پائی جاتی ہے. علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ چاہے اس میں ڈائس یوز نہیں ہوتا لیکن آپ نے کارڈ اٹھا لیا، کون سا کارڈ نکل رہا ہے، قسمت آزمائی ہے، کون سا کارڈ نکل گیا اس کے حساب سے وہ جو یعنی پلیئر جیتے گا یا ہارے گا اس کو نمبر ملیں گے. تو کہتے ہیں کہ علماء نے ایک علماء نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، جو مختلف قسم کی چاہے وہ اومو کے نام سے یا اس طرح جو مختلف یعنی کارڈ سے کھیلے جانے والے جس طرح کی گیمز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ صرف حظ یا لک پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں نرد کی مشابہت اس صورت اس لحاظ سے پائی جاتی ہے کہ جیسے نرد ہے وہ بھی ڈائس کتنے نمبر نکل آئے، اسی طرح اس میں جو دوسری گیمز جس طرح کی ہیں وہ بھی اسی یعنی علت کی وجہ سے حرام قرار پاتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ عام طور پہ چاہے کوئی خاص لوگ اپنے آپ کو پابند بھی کریں کیونکہ ہم تو صرف اس کو کھیل ہی رکھتے ہیں، نہ ہمیں نماز سے غافل کرتی ہے، نہ ہمیں اللہ کے ذکر سے، ہم سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس میں دشمنی بھی نہیں کرتے. لیکن عام رواج کیا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ یہ گیمز آگے آگے لے کے جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آج وہ بغیر پیسوں کے کل پیسوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں، اور فرض کریں ہم پیسے نہ بھی ہوں تو اللہ کے ذکر سے ان گیمز کا ایسا ایک چسکا ہوتا ہے. ایک بندہ ہار گیا کہتا ہے نہیں یہ تو لگ کیا نا، تو اگلی تو ہو سکتا ہے جیت جائے، پھر ہار گیا ایک اور گیم لگاؤ ممکن ہے جیت جائے. اس کی صلاحیت تو اس میں کوئی
دکھانے نہیں اس وجہ کہ مکر و فریب ہیلا سازی وہ بھی ایسی چیزوں میں کی جاتی ہے. کس طرح سے آپ گھمائیں گے کہ جی فلاں نمبر یعنی آپ کا آ جائے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گیمز ہیں یہ اللہ کے ذکر سے اور اس سے روکتی ہیں, اور عموماً آپس میں دل خراب ہوتے ہیں گیمز کی وجہ سے, اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, بغض و عداوت پیدا ہوتے ہیں. اور عام طور پہ جو اس میں کھیلنے والے ہیں, جو ہار جاتا ہے چاہے وہ دوسرے کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے بھی ٹھیک ہے گیم کو گیم ہی رکھنا ہے, لیکن دل اس کا اس سے خراب ہوتا ہے, آپس میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ایک یعنی سد ذریعہ سد باب کے طور پہ بھی وہ چیزیں جو کہ حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں, چاہے وہ فی اصل بذات خود نہ بھی ہوں حرام, تب بھی ان کو حرام کہا جاتا ہے کیونکہ غلط چیز کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو گیمز ہیں یہ اسی طرح ہی بغض و عداوت پھیلاتی ہیں, اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں, نماز سے روکتی ہیں, اور ایک عام مشاہدے کی جو یہ چیز ہے. اس لیے ہم شرعی ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے بھی ان کو نہیں کھیل سکتے. آج بندہ پابندی کرے گا, کل اس میں تساہل کرنے لگ جائے گا. جب وہ ایک چیز یوز ہو جاتی ہے تو وہ پھر پابندی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کر بھی لے گا تو کیا معاشرے کا دوسرا تیسرا چوتھا فرد وہ بھی سارے ایسے ہی کریں گے. تو ان چیزوں کو اس لیے شروع سے ہی بالکل ان کا یعنی جڑ سے ہی اس کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے. جو چیس ہے یہ تو کئی علماء نے منع کیا ہے. چیس کے بارے میں جو جی شطرنج کے حوالے سے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین, ان کا اس بارے میں یہ ایک اثر ملتا ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو دیکھتے یہ کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے اپنے بتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو حضرت علی نے وہ چیس کھیلنے والوں کی شطرنج اس وقت بھی معروف تھی, شطرنج کھیلنے والوں کو یہ آیت یعنی مخاطب کیا کہ یہ کون سی یہ بت ہیں جس پر کہ تم جمے ہوئے ہو, عاکفون اعتکاف سے نکلے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شطرنج کے باب میں جو ہمیں صحیح ترین اثر ملتا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. حضرت علی نے دیکھتے اس پہ انکار کیا اور یہ آیت پڑھی. تو کم از کم بھی یہ کہ کراہت سے تو خالی نہیں ہے, اور کئی علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے. امام قرطبی جن کی مشہور تفسیر ہے جامع احکام القرآن, انہوں نے انما الخمر والمیسر جو آیت ہے اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ نرد اور شطرنج اور کوئی اور چیز بھی انہوں نے یعنی اس میں شطرنج کا صاف ذکر کیا کہ اس سے پتہ چلا کہ نرد بھی حرام ہے اور شطرنج بھی حرام ہے. تو بعض علماء نے تو اس کو اس کے اندر شامل کیا اور اس کی یعنی صراحت کے ساتھ اس کی حرمت کا فتویٰ دیا. یہ پسندیدہ کسی طرح بھی نہیں. کم از کم یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی اس میں اثر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہی شر من النردی, وہ کہتے ہیں کہ نرد سے زیادہ بری ہے. تو کئی ایک ہمیں صحابہ تابعین اسی طرح امام مالک کا بھی اس میں کریہ ہو وہ اس کی ناپسندیدگی, جب سلف کے بارے میں بات آتی ہے نا کہ اس سے انہوں نے اس کو مکروہ کہا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ یعنی انتہائی ناپسندیدہ کہ شرعی لحاظ سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ کھیل لیا چلو کوئی بات نہیں, بلکہ بسا اوقات وہ حرام چیز کے لیے بھی کراہت کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کریہ لکم قیل وقال بکثرۃ السؤال وإضاعۃ المال. یہ حدیث میں کئی جگہ کراہت کا لفظ جو ہے حرام چیزوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کراہت کرتے ہیں حرام چیزوں کے لیے ہے. تو امام مالک کا موطا مالک میں موجود ہے کہ انہوں نے شطرنج کے بارے میں کہ اس کو ناپسند کیا, اس کو مکروہ جانا. تو اس لیے اس سے بھی دور ہی ظاہر رہنا چاہیے. اس طرح کی گیمز جس پہ کہ صاف صاف فتاوا موجود ہیں, سلف کے اقوال موجود ہیں, اس سے بچ کے رہنا چاہیے. لیکن ڈائس میں یہ کہنا اس سے مناسب نہیں ہے کہ ڈائس لوگ پھینکتے ہیں تو یہ مکروہ ہے, لیکن گیم آف چانسز ہے. گیم آف چانسز میں اسکل تو نہیں ہوتا, چانس ہے کیا آیا تو کیا نہیں آیا. دین میں گیم کا پرپز جو ہے وہ تو جسم کو بنانا ہے یا جنگ کی تیاری کرنا ہے.
تیر اندازی ہے، گھوڑے پہ سواری ہے، دوڑ ہے، بھاگ ہے، اس طرح کی مختلف گیمز ہیں جو کہ ڈیولپ کرتی ہیں بندے کو، جسم کو، ذہن کو. صحیح بات ہے. یہ بیکار گیم ہے جس سے کہ صلاحیت صرف یہ نہیں کہ کوئی اور صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جو انسان بیکار بنتا رہتا ہے، یعنی بس صرف اس کا ایک نشہ اس کو چڑھ جاتا ہے، اسی میں مگن ہو کر رہ جاتا ہے. اصل میں مکرو فریب کا میں نے ذکر کیا، اس میں خاص نمبر لانے کے لیے لوگ ہیلا سازی کرتے ہیں کہ ان کو نمبر کیسے ڈالیں، کس طرح سے کریں گے وہ یعنی اچھا نمبر آ جائے، اس کے لیے جو ہے یہ بھی کیا جاتا ہے. اصل میں تو یہ اس کی حرمت کی وجہ وہی ہے کہ یہ ایک صرف لک پہ یعنی یہ چیز گیم جو ہے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بہرحال المیسر، جوا اور اسلام مسلمان سے یعنی دو باتیں ہم نے پچھلے 10 میں اللہ کی توفیق سے دیکھی. اللہ تعالیٰ ان سب حرام کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اپنے گھروں کو بھی اس سے پاک کرنے کی توفیق دے. اور آج کل آپ دیکھیں کتنی چیزیں مختلف شکلوں سے مختلف صورتوں میں پھیل گئی ہیں، تو ضرورت اس بات کی کہ اویئرنیس بھی پھیلائی جائے. بہت سے لوگ، بہت سے دیندار گھرانے ہیں جو یعنی حرام سے بچنا کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آپ کو گیمز نظر آتی ہیں، اور غالباً اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی حرام چیز ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اس کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں، یہ آثار ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنی وضاحت کے ساتھ اس کی حرمت بیان ہوئی ہے. یعنی جو حدیث میں بیان کی گئی صحابہ کرام کو اس میں موقف اور کیسے انہوں نے اس کو ڈسکرائب جو کیے، بالکل وہی جو کہ ہمیں اس وقت گیم جن صورتوں میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی پابندی کرنے کی توفیق دے. گیمز بچوں کو ضرور مہیا کریں، لیکن سلیکشن کرنا اس کو حرام سے بچا کر صرف یعنی حلال پہ اتفاق کیا جائے تو بہرحال بڑوں کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے جو ہیں وہ تفریح کے نام پہ حرام چیز کی طرف نہ جانے پائیں. دوسرے جو بچے گیمز کھیلتے ہیں آج کل ٹی وی پہ مختلف طرح کی دبا کے بٹن وغیرہ چیزیں، بے شک ان کے ہاتھ کی تو تیزی آتی ہے، لیکن وہ ایک ایسی خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ وہ آورز اینڈ آورز جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے ٹائم کرانا، جہاز کرانا، فلاں کرنا، یہ بٹا بٹ جو ہاتھ سے کر رہے ہیں، جبکہ ان چیزوں کے ایکچوئل ہیپننگ کے لیے تو ڈفرینٹ اسکلس کی ضرورت ہے. تو وہ جو اس میں بھی اتنا زیادہ بچوں کا جو انہماک ہونا اور وقت لگانا جو ہے، اسے جو چیز اسکل مینٹل اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو ابزارو ہو رہا ہے سارا، وہ بھی اصل میں اتنا ہیلدی نہیں ہے غالباً. وہ جی بالکل نہیں، وہ تو ایک لہٰذا پورے تفصیل طلب چیز ہے. اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں، ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو بھی ہیں، اس میں کون سی چیزیں حرام ہیں حلال ہیں، اس کے اپنے ضابطے ظاہر، اور اکثریت گیمز کی اس میں یعنی جو شرعی قباحت ہیں اس سے خالی نہیں ہوتی. تو آج تو ہمارا ایک خاص ٹاپک تھا میسر، اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، گیمز آتی ہیں، انہیں کا ذکر یعنی مقصد تھا. ورنہ گیمز ذات خود ایک وسیع مضمون ہے کہ اس پہ بچوں کی گیمز کی سلیکشن کیسے کی جائے، کن چیزوں کا اس میں خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اس دور میں جب وہ اپنے سارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، فلاں وہ بھی کھیل رہا ہے، وہ یہ کھیل رہا ہے، آپ اس کو روکیں گے تو یقیناً ایک زیادہ مشکل چیز ہے. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں، ان کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے. جو بندہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے حرام سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد لازماً فرماتے ہیں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. ویڈیو گیم دے دیں تو بچہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لگا رہے گا. جی پتہ ہے، ماں باپ اپنا پرائم ٹائم بچے پہ لگا رہے ہوں، اسے انوالو کر رہے ہوں مختلف طریقوں سے، تو اس سے بچے کی جو افیلیشن بھی بڑھے گی جیسے گروپ کے ساتھ بھی، لیکن وہ اس طرح سے وقت اس کا ضائع نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اکثر تو ماں باپ اپنے گلے سے اتار دیتے ہیں بچے کو، اور یہ ویڈیو گیم اچھا بھی کچھ بھی ہے، یہ جاؤ 2 گھنٹے کے لیے بزی ہو جائے گا وہ. یہ کارٹون لگا دیا یا گیم کارٹون بھی لگا دیا. میں نے پڑھا کہ اسرائیل میں اور کئی اور جگہوں پہ وہ اتنی گیمز ڈیولپ کرتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے کہ خاص ایج گروپ تک وہ اجازت نہیں دیتے.
اس طرح کی گیمس میں بچوں کو انوالو کرنے کی. انہیں پتا کہ اس طرح سے مینٹل ڈسٹارشن ہوتی رہتی ہے. مطلب بچے لگے رہتے ہیں دن رات اس کے اندر ہر وقت. یہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں، ایسٹ ہے ہمارا، تو ان کی لیے بڑی توجہ سے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کس طریقے سے انہیں بزی کرنا ہے، کیا کون سی گیمز دینی ہے، کیسے مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو موبائل ہے، موبائل میں بھی بے شمار چیزیں آ گئی ہیں. اس سے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے تو وہاں وہ ٹیچر بھی آن لائن ہے، اور وہ اس میں وہ لگا ہوا ہے غذائی میں بیٹھ کے کچھ اور کرنے بھی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. گھروں میں بچے آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ وقت جو لگا رہا ہے کیا وہ مینٹلی جو موبائل گیمز وہ پلے کر رہا ہے اس سے بھی اس کی مینٹل پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ تو آپ کو خود ہی سوچنا ہے نا اپنے طریقے کے ساتھ. کیا خیال رکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسے جان چھڑانا بھی بڑا مشکل ہے. جب بچوں کو ایک دفعہ یہ لگ جاتی ہے نا تو بڑی مشکل چیز ہے جان چھڑانا. بلکہ جو کورونا کے دنوں میں جب آن لائن کلاسز ہوتی تھی نا تو وہ شکایتیں اکثر بچوں کی یہی آتی تھی کہ وہ اسکرین فریز کر کے پیچھے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. ٹیچر کے سامنے اس کی اسکرین آ رہی ہے بس، اور وہ پیچھے اس کے پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. بچے بہت تیز ہیں ذہنی طور پہ بھی، ویسے بھی ان چیزوں کا تو ایک نشہ بچوں کو لگ جاتا ہے، ایڈکشن ہے. بڑی اس وقت پرابلم چونکہ یہ ہے وہ ڈیجیٹل ایج ہے تو اس وقت ایک حد تک ہم بچے کو روک سکتے ہیں اس سے. پھر بچہ اس ٹیکنالوجی سے بالکل پیچھے ہو جائے گا. یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر بچے کو بالکل اس ٹیکنالوجی پہ آنے ہی نہیں دیتے، آگے استعمال ہی اس کا ہونا ہے. لیپ ٹاپ تو دے دیں گے بچے کو لے کے، لیکن مصیبت یہ ہے 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے اگر وہ کلاس میں ہے نا، ماں باپ اس کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ فوکس اسی پہ کرے. وہ تو بچے کو آہستہ آہستہ یہ ریئلائز کرانا پڑے گا کہ یار یہ تمہارا ہی فائدہ ہے اور تمہارا ہی نقصان ہے. ہاں جی، لیکن اس میں تو ماں باپ کو اپنا ٹائم بچے کے ساتھ انویسٹ کرنا پڑے گا نا، اس کو ذہن سازی کے لیے. لیکن جب تک ریئلائز نہیں کرتا تب تک بھی اس کو روکنا ضروری ہے نا. بچہ شروع سے تو نہیں سمجھے گا. بڑی مشکل ہوتی تھی اگر وہ ایک دفعہ بچہ اس لائن پہ لگ گیا نا جی، تو ابھی آن لائن 2-3 بچے کوئی مختلف گھروں میں اب ایک گیم کھیل رہے ہیں اور ماں باپ کو نہیں پتا کیا گیم ہے اور کیا نہیں ہے. وہ تو خیر اب وہاں سے تو بات آگے چلے گی. اس کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، ہاں ملینز آف روپیز بچے جیت کے لا رہے ہیں، وہ تو ایک اور چیز ہو گئی نا. اب تو کمائی کا ذریعہ بن گئی. پچھلے دنوں پاکستان کے کسی بچے نے وہ ٹورنامنٹ جیتا تھا، پتہ نہیں کتنے ملین اس کو ملے. اچھا. تو وہ اس کے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ وہ 17 گھنٹے اسی پہ بیٹھتا تھا دیکھیں دن میں، صرف پریکٹس کرنے کے لیے کہ میں نے یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے. نہیں، لیکن مطلب اس میں یہ چیز نہیں کہ ماں باپ کی جو انوالومنٹ ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس نے زیادہ وقت لگایا ہوا نسبتاً ہم جتنا اپنے بچوں کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو لگا رہے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا بچہ، ہم اسے بزی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جو چیز جو بچے کی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے اصل میں. وہ ہر وقت اسی ذہنی طور پہ فیملیز میں ہر جگہ پہ ہوگا یہ کہ وہ بچے لگے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ان کا کریز ہے جو بھی انہوں نے گیمز کھیلنی ہے، کسی کے بھی کام کرنا ہے، آوز اس میں لگے ہوئے ہیں. اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے.